بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ قوم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ہمارے کنویں کا پانی کھارا یعنی کڑوا ہے۔ حضرت نے اس کنویں میں لعاب دہن ڈالا تو پانی شیریں ہو گیا۔ کہنے کو ایک واقعہ ہی ہے، در حقیقت پانی کو میٹھا نہیں فرمایا بلکہ زمین کے طبقے کو میٹھا کیا ہے، کیونکہ پانی ہوتا ہے زمین کے اثرات کی طار۔ زمین کڑوی تو پانی کڑوا، اور اگر زمین میٹھی تو پانی میٹھا۔ تو حضور نے پانی کو میٹھا نہیں کیا بلکہ پورے زمین کے طبقے کو میٹھا کر دیا۔ انہوں نے نہ مانا کہ ضدی مزاج تھے۔ ضدی مزاج کا ایک واقعہ ہی سن لو۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 700 مرید تھے، ان سے آپ نے 70 چنے اور 70 سے 7 اور پھر 7 سے 1 چنا اور اسے فرمایا کہ تو میرے ساتھ رہ تاکہ ہم مخلوق خدا کو ہدایت کریں۔ جناب عیسیٰ اس کو لے کر تبلیغ دین کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب بھوک لگی تو فرمایا کہ تو اس گاؤں سے کھانے کو کچھ لے آ۔ مرید کہنے لگا حضور مفت میں کون دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ تیرے پاس ہے۔ عرض کی کہ 2 آنے اس زمانے کا سکہ۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ 1 آنا میرے پاس بھی ہے۔ بس مرید 3 آنے لے کر گاؤں میں گیا تو وہاں سے 3 روٹیاں اور کچھ سالن لے کر پلٹا۔ راستے میں سوچنے لگا کہ میرے 2 آنے اور حضرت عیسیٰ کا صرف 1 آنا، اس طرح تو حضرت عیسیٰ میرا حق کھا جائے گا۔ یہ خیال کر کے چلتے چلتے 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں حضور کے پاس لایا۔ جناب عیسیٰ نے روٹیاں دیکھی تو فرمایا کہ اے میرے ہمسفر، فرما کہ روٹیاں تو 3 نہ تھیں۔ مرید نے عرض کی نہیں حضور، میں نے بڑی کوشش کی اور گاؤں والوں کو سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ پیر مرید اپنی جگہ پر اور تجارت اپنے مقام پر۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ نمازی تو ہے مگر ضدی مزاج۔ نبی خیال فرمایا کہ ذرا کوشش کر کے دیکھ لیں کہ کیا یہ مانتا بھی ہے۔ بس دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جناب عیسیٰ نے سالن کی ہڈیوں پر نگاہ ڈالی تو قدرت میں خدا نے پرندہ بنا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ مرید، پرندہ زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا معجزہ ہے، آپ تو معجز نما ہیں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر تو مان گیا ہے تو بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ مرید نے عرض کی حضور روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ مرید ضدی مزاج ہے۔ اس کے بعد حضور اس کو لے کر چلے۔ راستے میں ایک دریا آیا تو جناب عیسیٰ نے فرمایا مرید میرے پیچھے پیچھے چلا آ۔ جناب عیسیٰ جوتے سمیت دریا پر چلنے لگے اور مرید بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دریا کے وسط میں پہنچ کر نبی کھڑے ہو گئے اور منہ پھیر کر فرمایا کہ اے مرید دیکھ اور سمجھ کہ ہم کہاں ہیں۔ اس نے عرض کی مولا، یہ مقام ایسا ہے کہ میں حیرت زدہ ہوں کہ آپ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے۔ جناب میں نے تو کمال ہی کر دیا کہ جناب آپ نے تو کمال ہی کر دیا، پہلے پرندہ بنایا اور اب مجھ جیسے گنہگار کو بہتے ہوئے دریا پر چلایا۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا اگر ایمان میں چلا پیدا ہو گئی تو بتا کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضور روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ اور مرید کہنے لگا کہ اے روح اللہ، اگر آپ مجھے دریا میں غرق کر دیں تو لوگ آپ کو ہی تانے دیں گے کہ مرید بیچارے کو بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے تو آخر ایک دن مرتا نہ ہی ہے، کل نہ مرنا آج مر گیا۔ بس حضرت عیسیٰ اسے لے کر آگے چلے۔ دریا پار کر کے روانہ ہوئے ہی تھے کہ ایک جنازہ دیکھا کہ جسے چند آدمی اٹھا لے جا رہے ہیں اور جنازے کے ساتھ ایک ضعیفہ عورت روتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس عورت سے کہا بی بی وہ حضرت جا رہے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس ضعیفہ نے آگے بڑھ کر جناب عیسیٰ کے قدموں پر سر رکھا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ مولا میں ایک ہی بچہ رکھتی ہوں جو فوت ہو چکا ہے، برائے کرم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو زندہ کر دے۔ اس ضعیفہ کی درخواست نبی نے قبول فرمائی اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پالنے والے بحق محمد والے محمد اس عورت کے بچے کو زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور وہ لڑکا زندہ ہو گیا۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا بیوی اپنے بچوں کو لے جا، خالق نے اس کی 20 سال زندگی بڑھا دی ہے۔
तमाम लोगों ने दीन कबूल किया और हज़रत ईसा को दुआएं देते हुए चले गए। जनाब ईसा ने मुरीद से फरमाया कि बता तेरे ईमान का क्या हाल है। उसने अर्ज़ की मौला आप जो काम कर रहे हैं ये तो इंसान की बस का रूप नहीं, हुजूर आपने तो कमाल ही कर दिया। जनाब ईसा ने फरमाया ए मुरीद अगर तेरा ईमान वाकई ही सच्चा है तो बता रोटियां कितनी हैं। मुरीद ने अर्ज़ की रोटियां तो 2 ही थी। जनाब ईसा ने जलाल में आकर फरमाया दफ़ा हो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहा ज़िद्दी किस्म का। यहाँ से मुरीद ने जाते हुए कहा हाँ सारी दुनिया को मनवाता फिरता है, मुझसे मनवा तो मैं मानूं कि कमाल ईसा समझ गए कि मुरीद पक्का ज़िद्दी मिजाज है। फरमाया पलटा बेटा मैं तो वैसे ही कह रहा था, आप तो मेरे प्यारे साहबी हैं। इसके बाद दोनों फिर आगे चल पड़े। रास्ते में हज़रत ईसा ने 3 पत्थरों पर निगाह डाली और इशारा करके उन्हें सोने का बना दिया। फरमाया देखो बेटा ये सोने की ईंटें उठा लो, अब तो दौलत मिल गई। मुरीद ने खुशी से सोने की ईंटें उठाई और सोचने लगा कि अगर हज़रत ईसा छोटी देवें तो मैं घर चला जाऊं, थोड़ी छुट्टी देवें तो मैं घर चला जाऊं। थोड़ी दूर जाकर मुरीद ने अर्ज़ की हुजूर काफ़ी दिन हो गए हैं, अगर आप इजाज़त दे तो मैं घर चला जाऊं। मेरे घरेलू हालात कुछ ऐसे ही थे कि मैं ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता। जनाब ईसा ने फरमाया पहले इन सोने की ईंटों को तो बांट लो। फरमाया एक ईंट तेरी है कि तुम 1 रोटी खाई है, एक ईंट मेरी है कि 1 रोटी मैंने खाई है और तीसरी ईंट इसकी है कि जिसने तीसरी रोटी खाई है। इस पर ज़िद्दी मिजाज ने कहा ए नबी अल्लाह मैंने भी तो गलती से ही इनकार किया है, आपने भी मनवाने की ज़िद्दी कर ली है, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। ज़िद्दी मिजाज को मानना पड़ा कि नबी होता है और ज़िद्दी मिजाज हुआ करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।